पेश है गुड मॉर्निंग J&K। سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ گٹہ مز زن یی زن گاش اس روزن پگہچ آش اس رشتن برہو گوڈ اس پکھن کڑہو واش۔ سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ اتنی ہی اس سے خاک بھی چھنوا رہا ہے دشت، جس کے دل و دماغ میں جتنا فطور ہے اور منزل کے آس پاس ہے قدموں سے دور ہے، ڈھونڈو مسافروں کوئی رستہ ضرور ہے۔ ایک اور خوشنما صبح میں پروگرام کا ایک اور شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں، اور امید یہی کرتے ہیں کہ آپ سبھی ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، بصحت و سلامت ہوں گے۔ سبھی دیکھنے والے ہماری طرف سے پیار اور خلوص بھرا سلام قبول کریں۔ ناظرین، جس دور میں ہم رہتے ہیں یہاں دونوں چیزوں کا، کامیابی اور ناکامی کا چرچا ہوتا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کو اوور نائٹ فیم مل جاتا ہے، لوگ آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ پہ بات کرتے ہیں، اور جو ہی آپ ناکام ہو جائیں تب بھی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ کامیابی جب ملے تو کبھی کبھی یہ کامیابی کا ایک وہ سحر جو ہے وہ سر پہ چڑھ جاتا ہے، آپ گراؤنڈڈ نہیں رہتے، آپ ہوا میں اڑنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی کامیابی آپ کے ایسپریشنز کو، آپ کی ڈریمز کو لمٹ کر دیتی ہے، آپ میں مزید کوشش کرنے کی، کاوش کرنے کی طلب نہیں رہتی۔ تو اس کامیابی سے بہتر وہ ناکامی ہے جو آپ کو محنت کرنے پہ آمادہ کرے اور مجبور کرے۔ کامیابی دراصل ایک ایسا پائیدان ہے، ایک ایسی سیڑھی ہے جو آپ کو مزید کامیابیوں کی طرف گامزن کرتی ہے۔ اگر آپ وہاں پہ سیٹسفائی ہو گئے، مطمئن ہو گئے، کانٹینٹڈ ہو گئے، اور مزید وہ تڑپ اور طلب نہیں رہی آپ کی دل میں، تو آپ کو اس کامیابی کو ریوزٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ آپ زندگی کے اس سفر میں رواں دواں رہیں، ہمیشہ کامیاب رہیں، اور لیکن تمام کامیابیاں آپ کو نادم بنائیں، آپ میں ندامت لائیں، کیونکہ سکسیس از آلویز این ہمبلنگ ایکسپیرینس۔ آج اسی بات کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ اس بات کا تعلق آج جو ہمارے مہمان ہیں، جن کو ہم نے آج دعوت دی ہے، ان سے ہم بات کریں گے۔ تھوڑا اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات ہے، آگے پروگرام میں یہ انویل ہوگی، انفولڈ ہوگی۔ آج پروگرام میں میزبانی کا جو ہے فرض میں نبھاؤں گا، قاضی محمد عمار، میرے ساتھ رہیں گی ناظمہ رشید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم۔ السلام علیکم، آداب J&K۔ آج شرف میزبانی ہمیں حاصل ہے، خدمت میں آپ کی حاضر ہیں ہم آج بھی صبح سویرے آپ کے پسندیدہ بریک فاسٹ شو کے ساتھ، جس میں برابر 9 بجے تک ہم آپ کا اور آپ ہمارا ساتھ نبھائیں گے ضرور، یہ امید ہے، اور ساتھ امید یہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے سبھی معزز اور محترم ناظرین بخیر و عافیت، بصحت و سلامت ہوں گے، اور اپنی ٹی وی سیٹس کے سامنے اس ٹھنڈے موسم میں گرما گرم چائے کی پیالے لے کر بیٹھ گئے ہوں گے اپنا پسندیدہ بریک فاسٹ شو دیکھنے۔ چائے چیوتی عش کرت مگر نونک تھے ہنا خیالی پہم۔ خیر، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ٹی وی سیٹس کے علاوہ ہمیں یوٹیوب لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے بھی دیکھ پا رہے ہیں۔
अपडेट्स हम आगाज़ में ही आप तक पहुंचाते हैं और पहुंचाएंगे भी ज़रूर, लेकिन आगाज़ में जो है हम खूबसूरत बातें भी आप तक पहुंचाते हैं, कोशिश करते हैं कुछ बातचीत भी हो, जिसका खूबसूरत आगाज़ मेरे प्यारे भाई अमार ने ऑलरेडी कर दिया है। तो इनकी बात से ही कुछ बातें निकालनी है, मुझे कोशिश करूंगी कि आप तक कुछ बातें पहुंचाऊं जो मेरे जहन में हैं। और जब ये बात कर रहे थे मेरे जहन में एक मशहूर फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है, वो याद आ गया मुझे। फिल्म का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन ये डायलॉग सुन के आपको फिल्म का अंदाजा हो जाएगा। कहते हैं कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। खैर ये एक फिल्म का डायलॉग है जो कि एक असल में दर हकीकत एक किताब से लिया गया है, लेकिन बात यह है कि बात पते की बताई गई है। और बात ये बताई गई है कि अगर आप सच्चे दिल से शिद्दत से किसी चीज़ को पाने की चाह रखते हैं, फिर कोशिश करते हैं, यकीनन पूरी दुनिया, पूरी कायनात, बल्कि कायनात का हर जर्रा आपको उस मकसद तक पहुंचाने में मदद करता है। और मदद कैसे करता है? निशानियां देके। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इन लाइफ इज़ एन ओमेन। तो हर एक चीज़ आपके इर्द गिर्द जो भी होता है, आपके साथ जो होता है, जो भी आप करते हैं, वो एक निशानी होती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान भूल जाता है अपना मकसद क्या होता है, लेकिन ये जो निशानियां हैं ये बार बार आपको याद दिलाती रहती है। और हमारी ये बात भी अक्सर आती है कि ज़िंदगी में जो भी होता है एक मकसद के तहत होता है, कोई भी चीज़ महज एक इत्तेफाक नहीं होती। तो ये चीज़ का ज़रा ख्याल रखें कि आपके इर्द गिर्द जो भी होता है क्या निशानी दे रहा है और क्या मकसद लेके आया है, उस मकसद को समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। और जैसे हम देखते हैं ना कि जो फ़लसफ़ी होते हैं, जो बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स होते हैं, वो जब किसी फॉर्म को देखते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं जिसका एक वजूद हो, तो सिर्फ उस फॉर्म तक उस चीज़ को महदूद नहीं रखते, उस फॉर्म को एक सिंबल समझते हैं, एक निशानी समझते हैं, एक ग्रेटर मीनिंग की निशानी। और वैसे ही जैसे आपने कहा कि ज़िंदगी में हर चीज़ का एक मकसद है, एक पर्पज़ है, बिना पर्पज़ के कोई चीज़ नहीं है। और कभी कभी आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, कुछ ऐसी वजूहात बन जाते हैं। तो वहाँ इंसान को बस ये इत्मीनान करना चाहिए कि शायद ये मेरी डेस्टिनी नहीं थी और इसमें भी मेरी शायद कुछ बेहतरी हो ना। वना अगर दाब चो लगा सुच को वजह से लगा, हो सकता है अल्लाह हम सबको महफूज रखे, वो किसी बड़ी आफत से हमें बचाने की कोशिश हो, तो हम नहीं जानते, जो ऊपर वाला जानता है। और अमार की बात से ही एक बात याद आ गई। अमार ने तकब्बुर की बात की थी, नदामत की बात की थी। और अमार हम अक्सर ऐसा देखते हैं जब खुदा न खास्ता कोई मुश्किल वक्त आन पड़ता है, जब हम दिलासा देते हैं, हम अक्सर ये कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। तो हम ये तब क्यों भूल जाते हैं कि अगर हमें कोई कामयाबी मिल रही है या अगर हम किसी ऊंचे मकाम पे हो सकता है वो भी हमारे लिए आजमाइश है। बिल्कुल आजमाइश होती है। आज के दौर में आप देखिए, जरा सी कामयाबी क्या मिल गई, इंसान फिर खुद को बहुत कुछ समझने लगता है, दूसरों को कमतर समझने लगता है और एक वो ईगो आ जाता है, उसमें एक तकब्बुर का उन्सुर आ जाता है। मुझे लगता है वो जो है वो कामयाबी इंसान पे जो नताइज मुरतब करनी चाहिए उसको वो नहीं करती, बल्कि मुज़र ही असर उसका पड़ता है। बेशक। और हो सकता है वो आजमाइश हो, ऊपर वाला आपको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हो कि उस कामयाबी में, उस खुशी में लोगों से कैसे पेश आए। तो यकीनन इज्जत देने वाला भी वही है, छीनने वाला भी वही है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला से आज यही हम दुआ करेंगे कि हमें अपनी आजमाइशों से दूर रखें और हमें जो है ऐसी कामयाबी अता करें जो तकब्बुर और गरूर से बहुत पाक हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपडेट्स जल्दी से अब जी, अपडेट्स का इंतजार है सबको। तो अपडेट्स कुछ यूं हैं, आज हमने देखा है कि मुसलसल कुछ दिनों से बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज भी मतला बरालूद रहेगा और यूटी में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या फिर बर्फ आज भी हमें देखने को मिल सकती है। दर्जा हरारत आज दिन का ज्यादा से ज्यादा श्रीनगर में 4.6 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 2.2 डिग्री सेल्सियस, वही जम्मू में 21 डिग्री सेल्सियस ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 17.5 डिग्री सेल्सियस जो है आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इस टाइम पे श्रीनगर का लाइव टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। और मौसम का असर हर एक चीज़ पे है, खासकर कौमी शाहरा पीछे क्यों रहे, कौमी शाहरा पे भी इसका असर होता है। तो आज जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को गाड़ियों की आमद और रफ्त के लिए बंद ही रखा गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप राबता कर सकते हैं ट्रैफिक कंट्रोल रूम से, जो नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहे हैं।
جی عمر. جی بہت بہت شکریہ ناظمہ. اور ہم نے دیکھا کہ کچھ دنوں سے بہت مسلسل بارشیں ہوئیں جس میں کل اور کچھ دن قبل جو ہے لوگ پریشان ہو گئے تھے. کہیں ایک فلڈ کی سچویشن تو نہیں ارائز ہو گئی, لیکن پھر متعلقہ محکمہ سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ابھی ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے, لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر ایسی سچویشن, اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کو قبل از وقت ہی جو ہے مطلع کیا جائے گا. اس لیے یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ اٹ. ابھی بارشیں ہو سکتی ہیں اور فلڈ کی ایسی ابھی کوئی الارمنگ سچویشن نہیں ہے. آغاز تو 10 تلان کٲشرِ موسیقی سۭتی. آز چھِ اَسہِ سٮ۪ٹھاہ اکھ اہم مُلاقات کَرٕنۍ سانٮ۪ن مہمانن سۭتۍ, مگر تَمہِ برونٛہہ واتناوو موسیقی ہٕنٛز یہِ ڈٲلۍ. اعجاز ساحر صٲبنہِ آوازِ منٛز بوزو یہِ خوٗبصوٗرت کٲشُر بٲتھ, تَمہِ پتہٕ کرو پننٮ۪ن معزز مہمانن سۭتۍ مُلاقات. से बा
vagirum Chanir pano kasum Chanir pano kasum Mar kurda Mar kurda Gunchirano kasum वेलकम बैक नाजरीन, खूबसूरत नगमा आप सुन रहे थे एजाज साहिर साहब और उनका साथ दे रही थी कुछ कोरल वॉइसेस। और ये जो कोरल वॉइसेस होती हैं इनमें ये भी इसी ताक में रहती हैं कि कब इनको अपॉर्चुनिटी मिले, कब इनको मौका मिले, ये भी अपने फ़न का जो है वो मुज़ाहरा कर सकें और इनको भी एक स्टेज मिले ताकि जो इनमें टैलेंट छुपा हुआ है ये उसको शोकेस कर सकें, आप तक पहुंचा सकें। तो इस जहनीत को मद्देनज़र रखते हुए दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर डीडी कशीर ने भी ये कोशिश की है कि जो हमारे उभरते गुलकार हैं, जो टैलेंटेड यूथ है हमारा, उनको भी एक स्टेज प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे वो अपने फ़न का मुज़ाहरा कर सकें, जो उनमें टैलेंट है सिंगिंग के हवाले से उसका वो भरपूर मुज़ाहरा कर सकें और आप तक पहुंचा सकें ताकि आप उनको अप्रिशिएट कर सकें और आपको भी ये अंदाज़ा हो जाए कि जो हमारे नौजवान हैं वो किस अंदाज़ से यहाँ की मौसीकी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी हवाले से एक छोटे से वक्फे के लिए रुकते हैं हम, उसके बाद हम आज के मेहमानों से मुलाकात करेंगे। यार यासी सरतोज दीजे सुबह वाव क्या जाने बुलबुल क्या छुनालान, सुबह वाव क्या जाने बुलबुल क्या छुनालान, सुली आव सुली द्राव सुदामान दुनित को गंगारी रूद स्वनहारी वसियई वाय गंगारी रूद स्वनहारी वसियई वाय मकचान जहबनी आम बगुदरदा मशको शर जिगरी जहनुराम बगुदरदा मशको मकचान जहबनी आम
بے ایک پھر خوشاوی تو شوشم پروگرام گڈ مارننگ جین کے ناظرین. فیض صاحب کا ایک شعر ہے کہ فیض تھی راہ سر بسر منزل ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے. ایک بہتر، ایک ایڈوکیٹڈ، ایک ذی شعور معاشرے میں کسی فرد کی کامیابی اس معاشرے کی کامیابی ہوتی ہے، اور ہم بھی اس چیز میں یقین کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم یہاں پہ جو بھی اچیورز ہوتے ہیں، جو بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں، ان کی کامیابی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کی سٹوری، ان کی جرنی آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ آپ بھی گھروں میں بیٹھ کے انسپائر ہو جائیں، آپ میں بھی ایک وہ لو جگ جائے، آپ میں بھی ایک وہ حوصلہ ابھرے، وہ توانائی ابھرے، تاکہ آپ بھی اپنے ڈریمز کو فلفل کرنے کے لیے کاوشیں کریں. آج ہم بات کر رہے ہیں 12th کلاس کے ٹاپرز کی، جنہوں نے بہت ہی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور ایک بھی مارکس ان سے چھوٹا نہیں. 500 میں سے 500 مارکس لائے ہیں. ایگزامنرز کو مجبور کر دیا انہوں نے کہ وہ ان کو برابر نمبرات دیں. چاہے ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ لینگویجز میں زیادہ نمبر نہیں آتے، لیکن ان کے 500 آؤٹ آف 500 مارکس ہیں. دے ہیو میڈ اس آل پراؤڈ، دے ہیو میڈ دیئر پیرنٹس پراؤڈ، دیئر سوسائٹی پراؤڈ، اور انہی کو آج ہم نے مدعو کیا ہے. ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں، میری دائیں جانب بیٹھی ہیں حفصہ ملک صاحبہ، اور میری بائیں جانب تشریف رکھتی ہیں عشرت مظفر. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت استقبال پروگرام میں. ویلکم. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں ناظمہ، مجھے اپنے امتحانات کے دن یاد آ رہے ہیں. 12th کلاس کا ایگزام ایسے حفصہ جب تک ڈیٹ شیٹ نہیں آیا تب تک ہم پریپریشن تو کرتے نہیں تھے، اور دوسرا یہ میرے وہم و گمان میں بھی کبھی میری امیجنیشن میں بھی نہیں آیا ہے کہ میرے کو برابر مارکس آئیں. جو 500 میں سے 500 تو خیر اسی سوچا گوڑے پیپر یہ پاس مارکس ایسی وہاں کے کاؤنٹ کرتے تھے پاس مارکس آ رہے ہیں کہ نہیں. اس کے بعد پھر اگر تھوڑا بہت کچھ آتا تھا تو پتہ اس دفعہ 60-70 اگر ہتھ مز ین اَمہِ سۭتۍ روزن گھر وٲلۍ تہِ خۄش، بیٚیہِ رشتہ دارن منٛز تہِ روزِ سُہ کہ اہن سا یہ تھوڑا بہت قابل بچ، کیونکہ یہاں پہ مارکس پہ کافی کیٹیگرائز کیا جاتا ہے لوگوں کو، یہ ڈل ہے، یہ زندگی میں آگے بڑھے گا، یہ نہیں بڑھے گا. خیر مارکس تو کوئی پیمانہ نہیں ہے کسی کی انٹیلیجنس کا پتہ لگانے کے لیے، لیکن پھر بھی جب آپ کے محنت کرتے ہیں اور اچھے مارکس آتے ہیں ظاہر سی بات ہے خوشی ہوتی ہے. تو آپ دونوں سے پہلے ہم یہی پوچھیں گے کیسا لگ رہا ہے اس کامیابی کو، آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور ہاؤ آر یو فیلنگ جو یہ اتنا آپ کو فیم ملا، جو انٹرویوز وغیرہ وہ یہ میڈیا ایکسپوجر آپ کو ملا، تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ حفصہ پہلے آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بہت اچھا لگ رہا ہے، ایک بہت ہی نئی فیلنگ ہے. بچپن سے ہی اچھے مارکس لاتے تھے، مگر اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ کبھی اتنی زیادہ مطلب ریکگنائزیشن نہیں ملی جو 12th کلاس کے رزلٹ کے وقت ملی، کیونکہ پہلے سے بچپن سے ہی وہ ایک پریشر جو ہے ہم پہ بچپن سے ہی رہتا ہے کہ 12th کا ایگزام ہے، 10th کے بورڈز ہیں، تو اسی لیے اس کے ریزلٹس بھی بہت زیادہ جو ہے میٹر رکھتے ہیں، بہت زیادہ اس کے بیسس پہ جیسا آپ نے کہا جج کیا جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جہاں پہ ہمیں اچھے مارکس آئے تو بہت عزت سے نوازا گیا اور بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اتنی زیادہ یہ ریکگنائزیشن یا اتنی لائم لائٹ ملے گی، بٹ بہت اچھا لگا کیونکہ سب بہت عزت دے رہے ہیں. نہیں یو ڈیزرو اٹ. بے شک. عشرت آپ سے ہم جاننا چاہیں گے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ اتنے، جیسا کہ عمار کہہ رہے تھے صرف مارکس کاؤنٹ کریں، آپ کا کیا سین تھا؟ مطلب ایکسپیکٹیشن تھی کہ اتنے اچھے مارکس ہوں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو ایز وی آر آل اویئر ود دا فیکٹ کہ 12th کے ریزلٹس جب ڈکلیئر ہوئے تو صبح ڈکلیئر ہوئے، سو آئی اوبویسلی ڈنٹ ایکسپیکٹ کہ اتنا اسکور ہوگا، بٹ میرے پیپرز اچھے گئے تھے اینڈ پریپریشن بھی بہت اچھی تھی. ایز وی نو کہ 60% سے سلیبس تھا، بٹ آئی کورڈ 100%. میں نے سارا پڑھ کے مطلب میں نے سارا پڑھا تھا، تو مطلب کوئی بھی چیز میں نے چھوڑا نہیں تھا، ہر ایک ٹاپک میں نے کلیئر کیا تھا. اینڈ اوبویسلی ایز وی نو کہ بہت سارے ایشوز رہے اس سال، پینڈیمک کی وجہ سے بہت ڈسٹربنس ہوئی، بٹ میں نے پھر بھی آئی میڈ اٹ شیور کہ میں ہر ایک چیز کور کروں، میں کوئی ٹاپک نہ چھوڑوں. سو آئی تھنک دیٹ واز دا تھنگ دیٹ یو نو میڈ دس تھنگ ٹو ہیپن. اینڈ اوبویسلی میں نے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا ایز یو سیڈ، مطلب بالکل بھی نہیں. 500 آئی تھنک کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا ایک پرفیکٹ اسکور، تو پرفیکٹ اسکور کبھی ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا اگر انسان کتنا بھی اچھا کر لے. تو آئی واز ایکسپیکٹنگ 490+، بٹ 500 میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. آئی ایم ایکسٹریملی ہیپی اینڈ آل تھینکس ٹو آلمائٹی اللہ. بالکل. اور ناظمہ دیکھیں نا آج کے بچوں کی ایکسپیکٹیشن بھی کہہ رہی ہیں کہ میں نے 490+ ایکسپیکٹ کیا تھا. ہم نے تو خیر پاس ہونا ہی ایکسپیکٹ کیا تھا ہمیشہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاس ہوتے گئے. اور مجھے لگتا ہے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو بی سیٹسفائیڈ، ٹو بی contented with what Almighty Allah has bestowed you with. مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے چاہے آپ پوزیشن ہولڈر ہیں نہیں ہیں، کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ
جن کے کم نمبرات آتے ہیں ان میں کچھ سوسائٹل ٹینڈنسیز بھی آ جاتی ہیں. وہ اس وجہ سے آتی ہیں کیونکہ سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے, پیرنٹس کا پریشر ہوتا ہے ان پہ. ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہی ایک آخری امتحان تھا آپ کے لیے, اس میں آپ ٹھیک نہیں کر پائے تو آگے زندگی میں کیا کریں گے. تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی اب جینا ہی کیوں ہے, تو وی شوڈ اینڈ آر لائفز. یہ بھی ایک وہ نیریٹو ہے وہ جو نہیں پھیلنا چاہیے, وہ ایک رجحان نہیں پھیلنا چاہیے. تو حفصہ خیر آپ سے یہ جانیں گے کہ یہ جو پریپریشن کا موڈ, پریپریشن کا فیز جب تھا, یہ آپ کانسٹنٹلی پڑھا کرتی تھیں کہ ڈیٹ شیٹ آنے کے بعد یہ پریپریشن جو ہے اور زیادہ فاسٹ ٹریک ہو گئی اور ریگرس ہو گئی؟ کیا رہا کچھ پریپریشن, کیسے کی آپ نے اس امتحان کے لیے؟ اگر میں ہمارے بیچ کی بات کروں تو ہمیں پہلے سے ہی ابھی کلاسز کو کچھ ہی ٹائم ہو گیا تھا اسٹارٹ ہوئے کہ مارچ میں ورلڈ وائڈ لاک ڈاؤن ہو گیا پینڈیمک نے ہٹ کورونا وائرس کی وجہ سے, جس کی وجہ سے اچانک سے سارے کوچنگ سینٹرز, اسکولز, انسٹیٹیوشن سب کچھ بند ہو گئے. تو کچھ مٹیریل اویلیبل نہیں تھا. تو ہم نے اسی ٹائم سے, میں اپنی بات کروں تو میں نے اسی ٹائم سے اسٹارٹ کر دیا, کیونکہ میں نے سوچا کہ اب ٹھیک ہے, اب یہی ہے جو ہے, اب وی کانٹ فائٹ اٹ. تو اور ورلڈ وائڈ تھا, ایسا تھا نہیں, یہ ایک ریالٹی تھی جس میں ہمیں جینا تھا. بالکل. تو پھر اسی حساب سے میں نے سچویشن کو اسی طریقے سے ٹیکل کیا. میں نے اسٹارٹنگ سے ہی کوشش کی کہ میں ابھی سے ہی اپنا ٹائم دوں, کیونکہ مجھے خود بھی ایکسپیکٹڈ تھا کہ ٹائم لگے گا چیزوں کو گریسپ کرنے میں, کیونکہ مٹیریل نہیں ہے, کوچنگ سینٹرز نہیں تھے, بہت پرابلم, ماحول نہیں ہے جس میں ایک انسان پڑھ سکتا ہے. اور ایک کنٹینیوس ایک ٹینشن تھا کہ اب خدا نہ خاصا کورونا نہ ہو جائے, کوئی بیمار نہ, اچانک سے ڈیتھ ریٹس بڑھ رہی تھی, کیسز بڑھ رہے تھے. تو وہ ایک اسٹریس بھی کانسٹنٹ تھا کہ اب ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہے زیادہ سے زیادہ. تو اس میں نے اسٹارٹنگ سے ہی کوشش کی کہ میں روز پڑھوں. ایسا نہیں ہے کہ میں چیزیں سائڈ پہ رکھ کے پھر اس کے بعد ڈیٹ شیٹ کے آنے کا ویٹ کروں پھر اس کے بعد پڑھوں, کیونکہ مجھے خود بھی پتہ تھا کہ ابھی ٹائم لگے گا چیزوں کو سمجھنے میں, چیزیں پریپیئر کرنے میں. تو اس لیے میں نے اسٹارٹنگ سے ہی کوشش کی کہ میں اسٹارٹنگ سے ہی روز پڑھوں, سلیبس زیادہ سے زیادہ کور کروں اور سلیبس کمپلیٹ کروں ٹائم پہ. اور کمپلیٹ ہو بھی گیا اور مارکس بھی پورے آ گئے. جی آپ سے بھی ہم یہی جاننا چاہیں گے, آپ نے کیسے تیاری کی اپنی؟ میں بس ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گی, دیٹ کنسسٹنسی از ویری امپورٹنٹ. اٹس ناٹ اونلی کہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے لیے کنسسٹنسی, واٹ ایور وی آر ڈوئنگ, آئی تھنک کنسسٹنسی از دا مین تھنگ. تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ مطلب ڈیٹ شیٹ آ گیا, ناؤ وی آر اسٹڈیئنگ مطلب بفور اے منتھ اور بفور اے ڈے, تو دیٹس ناٹ دا تھنگ دیٹ ول لیڈ اس ٹو سکسیز. تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کنسسٹنسی ہے, جسے بچپن سے وہ ٹرٹل اینڈ ہیئر کی اسٹوری سنتے آئے. آئی ووڈ لائک ٹو مینشن دیٹ. وہ اس میں مورل جو ہے نا وہ ڈھونڈنا تھا ہمیں, تو واٹس دا مورل بہائنڈ دا اسٹوری. وی نو کہ جو ہیئر ہے نا اس نے پہلے ایک جمپ میں پھر وہ سو گیا, وی آل نو دیٹ. اینڈ ٹرٹل جو ہے وہ پہلے سے چلتا رہا سلولی. سو لائک دا تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو لرن فرام دا اسٹوری واز کنسسٹنسی. ٹرٹل واٹ ایور ہی واز لائک واٹ ایور اٹ واز ڈوئنگ اٹ واز کنسسٹنٹ. تو کنسسٹنسی ایک امپورٹنٹ چیز تھی. سو وہ جو ایک جمپ ہیئر کی تھی دیٹ ڈنٹ لیڈ ٹو اینی تھنگ, بٹ اس کی کنسسٹنسی میڈ ہم ٹو ون the race. So I think that's very important. Consistency بہت important ہے, and I think I was consistent in whatever I was doing. تو میں نے اپنے جو پریپریشن ہے وہ میں نے پہلے سے اسٹارٹ کی تھی, اینڈ ایسا نہیں کہ میں پورا دن پڑھ رہی تھی, بٹ کنسسٹنٹ تھی میں ان مائی اسٹڈیز. کتنے گھنٹے دن میں پھر بھی دیا کرتے تھے آپ؟ I think 4-5 hours. لائک اگر اسکول ڈیز ہے تو 3-4 hours, بٹ اوبویسلی ہمیں پتہ ہے کہ تب پینڈیمک میں تو پورا دن گھر پہ ہوتے تھے, اینڈ انٹرنیٹ ایشوز بھی تھے بیکاز 4G نہیں اویلیبل نہیں تھا. 2G کی وجہ سے انٹرنیٹ کنیکشنز بہت زیادہ ہوئی. تو آئی تھنک لاک ڈاؤن کے وقت سیلف اسٹڈی کو زیادہ امپورٹینس میں نے دی. تو اٹ واز آئی تھنک مور دین 3-4 hours ایگزیکٹلی. تو مجھے یاد نہیں ہے کتنا گھنٹہ, مطلب کتنے گھنٹے میں نے پڑھائی کی, بٹ آئی تھنک مطلب پورا دن ہی تو گھر پہ ہی ہوتے تھے. تو آئی تھنک سیلف اسٹڈی کو بہت امپورٹینس. اور یہ آپ نے ایک بہت ہی اہم پوائنٹ کہا کہ سیلف اسٹڈی, جو ہم یہاں پہ عادی ہوتے ہیں, ایک ڈپینڈنسی ہمیں پیدا ہو جاتی ہے جب ہم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ ہمیں ٹیچر ہر کوئی چیز پڑھانا چاہیے, ہر کوئی کانسیپٹ ہمیں وہ سمجھانا چاہیے, الیبوریٹ کرنا چاہیے, تب جا کے ہم سمجھتے ہیں کوئی چیز. تب سیلف اسٹڈی کی اہمیت ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہے. لیکن جوں انسان پھر زندگی میں آگے بڑھتا ہے, کسی پروفیشنل کورس میں جاتا ہے, وہاں پہ سلیبس کبھی کمپلیٹ ہوتا ہی نہیں ہے, اتنا سلیبس ہوتا ہے. تو آپ کو خود پڑھنا ہوتا ہے ایگزام کے دوران, اور ایسی ریلیکسیشنز بھی ہمارے ٹائم اتفاق نہیں ہوا کہ ہمیں ملی. تو بہت زیادہ سیلف اسٹڈی آپ کو آگے پھر کام آتا ہے. خیر, اس سے پہلے ہم یہ پریپریشن کے بارے میں اور یہ جو اسکیم آف تھنگس جو ایگزام ریلیٹڈ ہیں اس کے بارے میں ہم اور بات کریں. ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ آپ لوگ جو ہیں کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے, اور تھوڑا بہت بچپن کے بارے میں, بچپن کیسا تھا آپ لوگوں کا. ایک ایک کر کے پہلے حفصہ پھر عشرت. جی, میرا جو میں رہتی ہوں, میں عیدگاہ سری نگر سے بلانگ کرتی ہوں. اور میرا بچپن نارمل تھا جیسے ہر بچے کا ہوتا ہے. ہم لوگ بھائی بہن 4 ہیں, اور
मेरी बड़ी बहन है, तो बचपन नॉर्मल से क्या मुराद, शरारती वगैरह नहीं? नहीं, मैं शरारती नहीं थी, मैं बहुत शरीफ बच्ची थी। लग रहा है। हाँ, मेरी बड़ी बहन बहुत थी, वो मुझे बहुत तंग करती थी, मगर मैं बहुत शांत थी। अच्छा, ये आप कन्फेस यहाँ पे कर रही है स्टेज पे, ठीक? मगर मैं काफ़ी शांत बच्ची थी बचपन से ही, ओबीडियंट चाइल्ड ऑलवेज, जो भी माँ पापा बोलते हमेशा माना, कभी रिबेल नहीं, हमेशा इन एवरीबॉडीज गुड बुक्स। बिल्कुल, ओके, आई वाज ऑलवेज अ गुड डॉटर। ठीक, माशाल्लाह। जी ईश्वर। आई एम फ्रॉम ब्रेन निशात एंड मैंने अपनी स्कूलिंग 11-12 में कश्मीर हार्वर्ड से की, बट 10th तक मिंटो सर्कल से की। एंड परसों से शायद मुझे बोलने का मौका नहीं आया, अपनी स्कूल को मेंशन करने का मौका नहीं आया, स्पेशली मिंटो सर्कल, बट यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, मिंटो सर्कल हैज़ अ ग्रेट रोल टू प्ले इन माई सक्सेस। अभी तक मैंने मतलब जो भी मैं हूँ यहाँ पे हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ मिंटो सर्कल। तो उनका मैं बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मिंटो सर्कल्स को, माई स्कूल। तो एंड Thank you very much. Or credit should be given to those people who play their part in your success. Yeah, exactly. That are your parents, your family, your teachers. और भी वो घर वालों से कितना सपोर्ट वगैरह मिला, उसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अभी हमें रुकना होगा एक वक्फे के लिए। वक्फे के बाद न्यूज़पेपर हेडलाइंस आप तक पहुँचाएंगे, कोविड अपडेट्स आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। वरदान IVF सेंटर, मुल्क का नामवर IVF सेंटर जो जालंधर और अमृतसर में ज़ेर पजीर है। वरदान पिछले कई सालों से IVF की उड़ान में सबसे कामयाब तरीन सेंटर है, जहां हजारों बे औलाद जोड़ों को औलाद की खुशी मैसर हुई है। अब वरदान की टीम श्रीनगर में बे औलाद जोड़ों का तसल्ली बख्श इलाज करने के लिए हर दिन दस्तयाब रहेगी। अपॉइंटमेंट या मजीद जानकारी के लिए डायल करें 9814-021-991। याद रहे, अब श्रीनगर में 23 और 24 मार्च को बाहर से आई वरदान की टीम मरीजों का इलाज करेगी। गटि मंजन यी जुनगाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। वेलकम बैक। बराह रास्त आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुड मॉर्निंग J&K में। सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाना है, मज़ेदार बातें करनी है आज हफ्सा जी और इशरत जी के साथ, लेकिन उससे पहले आप तक कुछ अपडेट्स पहुंचाते चले। आगाज़ करेंगे कोविड अपडेट्स के साथ, और कल शाम 5 बजे तक जो इतला हमें मिली है उसके मुताबिक जो है यूटी में नए मुस्बत मामलात की जो तस्दीक हुई है 73 है, जिनमें से 14 का ताल्लुक जम्मू से है और 59 का ताल्लुक वादी कश्मीर से। इसके अलावा 80 मरीज़ भी शिफायाब हुए हैं, जिनमें से 6 का ताल्लुक जम्मू से है और 74 का ताल्लुक वादी कश्मीर से। अखबारात की सुर्खियाँ फटाफट से पहुँचाएंगे। अमार साहब आगाज़ करें। बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू रोज़नामा है मेरे पास और आप से ये सुर्खियाँ पहुँचाएंगे आप तक। रेगुलेटरी अथॉरिटी 2 बरस से 3 मेंबरान के बगैर महकमे जल शक्ति के पास पानी का फ़ीस मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। 9 साल के दौरान फ़ीस में 3 गुना इजाफा। हर साल फ़ीस में इजाफा सारिफीन के लिए बोझ। इसी अखबार से एक और ख़बर, ये बहुत ही गौरतलब ख़बर है। कश्मीर में 13% बच्चे मोटापे का शिकार। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और जंक फूड का इस्तेमाल बुनियादी वजूहात। मेरे पास अंग्रेज़ी रोज़नामा है, इससे 2 सुर्खियाँ। पहली सुर्खी ऐसी है, महराज आलम सेलिब्रेटेड विद रिलीजियस फर्वर अक्रॉस कश्मीर, थाउजेंड्स कन्वर्ज एट हजरत बल श्राइन टू हैव ग्लिम्स ऑफ होली रिलिक। और इसी अखबार से और एक सुर्खी है, PDD टू इशू न्यू पावर स्केड्यूल फ्रॉम मार्च 15। जी अंग्रेज़ी रोज़नामा, इसमें से 2 खबरें सुनिए। कमिश्नर SMC रिव्यूज़ डिवॉटरिंग ऑपरेशन इन श्रीनगर सिटी। एक और ख़बर इसी अखबार से, खान फ्लैग्स ऑफ मेगा शिकारा रैली एट डल लेक। जी उर्दू रोज़नामा मेरे पास, इससे पहली खबर सुनिएगा। रकूमात की अदम दस्तियाबी और सड़कों की खस्ता हाली जम्मू और कश्मीर की तरक्की में बड़ी रुकावट। मरकज़ी सरकार और UT इंतज़ामिया तरक्याती मंसूबों के लिए जवाबदेह। पार्लिमानी वफद, इसी अखबार से और एक सुर्खी भी है,
ये सुनिएगा, कुलगाम में मनशियात फरोश गिरफ्तार, शुमाली कश्मीर में नशीली और नकली अद्वियात के खिलाफ ज़ोरदार मुहिम। जी अमर। जी नाज़रीन, एक और उर्दू रोज़नामा है मेरे पास और इसमें ये खबर शाया हुई है सफ़े अव्वल पे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीबात का आगाज़ किया। कहा, गरीबों, पसमानदा तबकों, किसानों और नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। जी अंग्रेजी रोजनामे से दो सुर्खियां। पहली सुर्खी, ऑल इश्यूज ऑफ DDCs रिजॉल्व्ड एमिकेबली, government. LG meets DDC delegation, assures full support. However, members hope their demands would be met with. और एक सुर्खी इसी अखबार से, JKEDI to start short-term certificate courses in digital marketing, basics of entrepreneurship. जी नाज़रीन, एक अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे पास और मुसलसल बारिशों की वजह से जो पैदा शुदा सूरत हाल है उसी के हवाले से ये खबर शाया हुई है। इनकेसेंट रेन्स, श्रीनगर एरियाज़ वाटरलॉग्ड, रेजिडेंट्स सफ़र। एक और ख़बर इसी अखबार से, यंग टीचर्स हैव टू अलाइन देमसेल्व्स टू चेंजिंग पैराडाइम्स ऑफ एजुकेशन। जी मेरे पास भी इसी हवाले से एक ख़बर है और इंसान डरा हुआ है क्योंकि बारिशों का सिलसिला जारी भी है। बेयुस ऐसे पास्टस मजबूच जो माजी के ज़ख्म है अभी भी ताज़ा है, जो फ्लड हमने देखा हुआ है, तो इंसान डर जाता है। लेकिन अभी कोई ख़तरे की बात नहीं है, ऐसा महकमा मौसमियात की जानिब से भी पता चला है। तो ये सुर्खी सुनिएगा, दरियाई जहलिम और नदी नालों की सतह आब ऊँची मगर सैलाब का कोई भी ख़तरा नहीं। संगम, बिजबिहाड़ा, राममुंशी बाग और अशमुकाम, सोनावारी में पानी खतरे के निशान से बहुत नीचे। तो आज हमारे साथ दो मेहमानान जुड़े हुए हैं, दाएं जानिब हफ्सा जी है और बाएं जानिब इशरत जी है। इनसे सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हफ्सा, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये रिज़ल्ट सुना आसान, अपना दौर हमें याद आ रहा है बार बार क्योंकि हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं। तो मुझे याद है मैं एक कोने में बैठी हुई थी और बड़ी परेशान थी कि रिज़ल्ट आया है तो अब देखेगा कौन। मैं इसमें तीसरा की हिम्मत के रिज़ल्ट में अच्छा है, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे वो कैफियत कैसी थी जब रिज़ल्ट आपने सुना, और अफवाह भी काफ़ी थी कि रिज़ल्ट आएगा, तो वो वक्त कैसा था आप पे? अफवाहें तो बहुत टाइम से ही चल रही थी, पर्टिकुलरली जब से 10th का रिज़ल्ट निकला तब से रोज़ ही होता था, अब आज 8 बजे, आज 8:30 बजे, 2 हफ्ते तो कंटिन्यू वही चला। बट फिर फाइनली जो बोर्ड थी उन्हें एक ऑफिशियल न्यूज़ दी कि जो मंडे है, मंडे के दिन 5 बजे शाम को हम लोग रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो हम लोग भी अब थोड़ा कंटेंट हो गए कि ठीक है, अब र्यूमर्स नहीं है, जो है सो है, मंडे के दिन ही होगा। तो संडे शाम को भी हम लोग इसी के साथ है कि अब मंडे यानी कल शाम को 5 बजे रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। मगर रिज़ल्ट 5 बजे डिक्लेयर हुआ नहीं, वो सुबह डिक्लेयर हुआ, लगभग मुझे लगता है 6 बजे के इर्द गिर्द सुबह वो डिक्लेयर हुआ। और क्योंकि हमें पता नहीं था कि 6 बजे होगा तो मैं उस वक्त सोई ही थी अभी। और फिर जब पापा आए और पापा बहुत इमोशनल थे, मतलब उनकी आंखों में आंसू थे जब उन्हें सुना था कि ऐसे फुल इतने 100% स्कोर है। तो वो आए, उन्होंने मुझे उठाया और मैं तो पहले शौक में ही थी कि हुआ क्या अचानक। फिर पापा ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स है, आपको बहुत मुबारक हो। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम लगा डाइजेस्ट करने में क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि 100% स्कोर है। मैं भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि अच्छे मार्क्स होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पेपर्स अच्छे हो गए थे, प्रिपरेशन अच्छी थी। मगर एक 100% स्कोर कोई भी बच्चा एक्सपेक्ट नहीं करता क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट करते हो कि मे बी लैंग्वेज में जैसे आपने कहा कट गए होंगे या कुछ ना कुछ, तो 1-2 नंबर तो आप एक्सपेक्ट करते ही हो सेफ साइड पे रहने के लिए। तो मगर जब 100% स्कोर आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और पहले मैं बार बार चेक कर रही थी कि नहीं, मैं पहले खुद तसल्ली ले लूँ उसके बाद मैं रिएक्ट करूँ। ठीक जी इशरत, आपसे भी यही हम जानना चाहेंगे, कैसा माहौल था, कैसी कैफियत थी, जहनी कैफियत, खासतौर पे कौन पॉइंट इंसान ख़त्म करना भी सोच तो आपकी क्या कैफियत? जैसे इन्होंने कहा कि मतलब पहले तो बहुत टाइम चला कि 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो पहले से ऐसे था। लेकिन आई वाज श्योर कि जब ऑफिशियल नोटिस आएगा वही सच होगा, तो तब तक तो सारी रूमर्स ही है। तो जब फिर ऑफिशियली हो गया कि 8 मार्च रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो आई वाज लाइक कि तब तो हो जाएगा, तब देखेंगे। तो सुबह जब मैं ट्यूशन गई थी तो सुबह मतलब 6 बजे जैसे उन्होंने बोला कि डिक्लेयर हुआ था, मुझे तो पता भी नहीं कब हुआ, तो मुझे पता नहीं थी। तो मैं क्लास में थी, मैं अपने बेंच पे बैठी थी, तो फ्रेंड्स आ रहे हैं, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, मुझे हग कर रहे हैं। पहले मुझे समझ ही नहीं आया, पहले उन्होंने सिर्फ हग किया तो मुझे लगा ऐसे ही शायद कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने बोला किस लिए, तो मुझे लगा कि शायद हो गया है रिजल्ट डिक्लेयर। तो आई वाज लाइक ठीक है, अच्छा अच्छे मार्क्स है, कितने मार्क्स है? उन्होंने बोला अच्छे क्या, तुम्हारे 500 मार्क्स है। तो आई वाज इन शॉक। मैंने उसको बोला तुमने गलत देखा, शायद तुम्हें मेरा पूरा नाम पता है? उसने बोला हाँ, मैंने तुम्हारा रोल नंबर भी एंटर किया, तुम्हारा परफेक्ट स्कोर है। तो मुझे
مطلب یقین نہیں آیا. میں اس کو بولا پہلے میں خود سے دیکھوں گی, تو میں نے خود رول نمبر انٹر کیا. مجھے لگا میں بھی شاید غلطی کر رہی ہوں, تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. لیکن پھر میں نے پاپا کو فون کیا, پھر گھر والوں نے بھی رزلٹ دیکھا اینڈ وہ بہت خوش ہو گئے تھے. آبویسلی خوش ہونا بنتا ہی ہے ان کا. یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ جب ہم آپ جیسے اچیورس سے بات کرتے ہیں جنہوں نے بہت ہی اچھی کارکردگی کی ہوتی ہے, تو ایگزامز میں جب ہم آنسرس لکھتے ہیں, مطلب لینگتھ پہ کبھی ڈیبیٹ ہوتا ہے, کبھی کوالٹی پہ ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ کتنے مارکس ہیں تو کتنی لینگتھ ہونی چاہیے. تو از اٹ آل اباؤٹ دا لینگتھ؟ کیازِ کہ سانہِ وقت ٲسۍ کینٛہہ سٹوڈنٹ وَنان اگر نہٕ کینٛہہ تگی تہِ ژٕ لیکھ زِ عبارت لیکھ زِ تَتھ چھِ نمبر یِوان. بٹ از اٹ دا کوالٹی آف دا کانٹینٹ اور از اٹ دا بلک آف دا کانٹینٹ دیٹ ول فیچ یو مور مارکس؟ مجھے لگتا ہے ڈیفینیٹلی کوالٹی بہت امپورٹنٹ ہے ہر ایک آنسر میں, کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اپیئر کرتے ہیں, ہزاروں میں. پھر ان میں سے کچھ کو سلیکٹ کرنا جن کو آپ 100% یا بہت اچھے مارکس دو گے, وہ اسی بیسس پہ آپ ڈیسائڈ کرتے ہو کہ کوالٹی کیسی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لینتھ از آلسو ویری امپورٹنٹ. لائک لانگ ٹائپ آنسر جو کہ 5 یا 10 مارکس کا ہے, اس میں اگر آپ ایک پیج لکھو گے یا پھر کچھ لائنس لکھو گے تو دیٹ ول ناٹ بی سفیشینٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کوالٹی از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ بہت سارے بچے اپیئر ہوتے ہیں, تو ان سے کچھ کو سلیکٹ کرنا وہ آپ اسی بیسس پہ کرتے ہو کہ آخر انہیں لکھا کیا ہے, جو کوشچن ہے پریسائز ٹو دیٹ ہے کہ نہیں. کیونکہ جیسا کہ وہ عبارت بھرنا اس کے ریلیٹڈ ہی نہیں ہوگا, وہ فائدہ ہی نہیں ہے, ریلیونٹ نہیں ہوگا. بالکل ریلیونٹ کوشچن کے ہی ریلیٹڈ ضروری لکھنا ہے, اور کوالٹی بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک, آپ دونوں کی سائنس اسٹریم ہی ہے؟ جی میڈیکل. اچھا, میڈیکل اسٹریم, ٹھیک ہے. تو آپ نے جیسے عشرت یہ کہا کہ آپ اپنے اسکول کو کریڈٹ دینا چاہتی ہیں, اپنے ٹیچرس کو, اس کے علاوہ کون اس کا حقدار ہے کہ اس کو کریڈٹ دیا جائے جو آپ کی سکسیس میں جس کا ہاتھ ہے؟ پہلے تو جیسے میں نے بولا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے انہی کی وجہ سے, کیونکہ اٹس ناٹ جسٹ می کہ جس نے ایسے پڑھا تھا, مجھ سے بھی زیادہ پڑھنے والے بچے ہوتے جن نے مجھ سے زیادہ اچھے پیپرز بھی کیے ہوتے, بٹ اللہ کی مرضی تھی. تو الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. اینڈ اوبویسلی اس کے بعد سب سے پہلا کریڈٹ جو ہے وہ پیرنٹس کو جاتا ہے, بیکاز وٹ ایور آئی وانٹڈ ٹو ڈو آئی ہیو بن آلویز ڈوئنگ دیٹ, مطلب پہلے سے. اینڈ انہیں کبھی نہیں کہا کہ اچھا اب ایسا پڑھنا ہے, ہمیشہ انہوں نے مجھ سے ہی پوچھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اینڈ سب سے زیادہ مطلب سب سے بڑا ڈیسیجن جو ہوتا ہے وہ 10th کے بعد ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھیں گے. تو اٹ واز نیور کہ اچھا میڈیکل ہے, ایسا نہیں تھا. اٹ واز کہ اب کیا کرنا ہے آگے. اینڈ ایون پاپا نے کامرس سب سارے آپشن سامنے رکھے تھے کہ جس میں اگر آپ کی چاہت ہیومینٹیز بھی ہوتی, کامرس بھی ہوتی, تو یو وڈ ہیو بین الاؤڈ ٹو پرسیو دیٹ. تو بٹ سائنس میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا, تو میں سائنس چھوڑنا نہیں چاہتی تھی, تو دیٹس وائی آئی آپٹڈ فار میڈیکل. تو پیرنٹس کا بہت زیادہ رول تھا اس میں, کیونکہ اگر انہوں نے یہ فریڈم نہیں دی ہوتی تو اٹ وڈ ناٹ ہیو بین دس. تو پیرنٹس کا بہت بڑا رول رہا. ایز آئی ہیو آلریڈی مینشن اسکول کا تو بہت ہی زیادہ رول تھا اس میں, بیکاز آن لائن کلاسز تھی. اب وہ الگ بات ہے کہ اتنا کچھ کنیکٹ نہیں ہو پاتے تھے, بٹ سپورٹ تھا, 100% سپورٹ تھا. اینڈ اسپیشلی آر وائس پرنسپل سر مبشر سر, ان نے بہت زیادہ مطلب میری ہیلپ کی. اینڈ ان کو پہلے سے مجھ پہ بہت زیادہ بھروسہ تھا. ایون مطلب 11th 12th مطلب وہ ہر بار مجھے بولتے تھے یو کین ڈو بیٹر, یو کین ڈو بیسٹ. تو میں خود بھی کبھی کبھی سوچتی تھی ان کو مجھ پہ اتنا بھروسہ کیوں ہے, مجھے تو خود پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے, بٹ ان کو ہمیشہ مجھ پہ بھروسہ تھا. آئی تھنک بیکاز آف دیٹ تھنگ یہ سب کچھ ہو پایا. اینڈ وہ ہمیشہ پریکٹیکلس کے وقت بھی مجھے فون کیا کرتے تھے کہ پریکٹیکلس ہو رہے ہیں, اب آ جاؤ اسکول پریکٹیکلس کرنے. تو ان کا بہت بڑا رول ہے اس میں. اسکول ہر ایک کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے, ہر ایک کا, اور نتائج آپ کے سامنے پھر ایسے ہی آتے ہیں جب آپ سپورٹ کریں گے, جب آپ مدد کریں گے. تو حفصہ آپ سے جانیں گے, سوال تو یہی رہے گا, لیکن ایڈ میں اس میں یہ کرنا چاہوں گی کہ سائنس اسٹریم ہی کیوں؟ آپ کی ذاتی رائے تھی سائنس میں جانا, یا پھر آپ کے والدین کا کچھ اس میں مداخلت رہی؟ سب سے پہلے تو میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہی لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہتی ہوں, انہیں اتنی عزت دی. پھر اس کے بعد پیرنٹس کا, کیونکہ ایک پیرنٹس کا سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کے ہزاروں فرینڈس ہو, بیسٹ فرینڈس ہوں, مگر جو ایک پیرنٹس کا سپورٹ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیونکہ پیرنٹس جب آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں تم محنت کرو, کیونکہ میرے پیرنٹس کانسٹنٹلی یہ بولتے ہیں کہ تم محنت کرو, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تک رکھو, وہ خود سنبھالیں گے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سنبھالا بھی, میری محنت کا پھل دیا. تو وہ ایک پیرنٹس کا سپورٹ جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے آپ کو. اس کے بعد فرینڈس کا, کزنس کا, بھائی بہنوں کا, سب کا سپورٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے بہت ایک مورل بوسٹ ملتا ہے آپ کو کہ نہیں میں کر سکتا ہوں. جب اتنے لوگوں کا ٹرسٹ آپ پہ ہو تو پھر وہ خود ہی ایک ڈٹرمنیشن آپ میں آ جاتی ہے. اس کے علاوہ سائنس اسٹریم میں نے بھی اسی وجہ سے پکڑی کیونکہ مجھے کافی زیادہ انٹرسٹ تھا. بایولوجی واز آلویز مائی فیوریٹ تھنگ. تو ڈیفینیٹلی میرے پیرنٹس نے ہمیشہ بولا کہ جو بھی آپ کو کرنا ہے آپ کرو. میرے لیے بھی ہر ایک آپشن جو تھی وہ اوپن تھی. تو بٹ میرا خود کا انٹرسٹ کافی زیادہ تھا میڈیکل میں. مجھے آئی ہیڈ ٹو سرو ان میڈیسن, مجھے کچھ نہ کچھ کرنا تھا میڈیسن میں ہی, میری بچپن سے یہ چاہت تھی. تو دیٹ از وائی آئی آپٹڈ فار بایولوجی.
اوکے اچھا اب آپ دونوں سے آپ سچ سچ جواب دیجیے گا اس سوال کا. ہم جب بھی کسی امتحان کے لیے اپیئر ہوتے ہیں یا زندگی میں کوئی آزمائش ہوتی ہے تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک پیکٹ بناتے ہیں کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو فلاں چیز ہمیں چاہیے. تو واٹ از دا بیسٹ گفٹ یو ہیو ریسیوڈ سو فار, بی اٹ وربل گفٹ بی اٹ ایکچوئل گفٹ, کیا ملا آپ کو آج تک اور کیا آپ نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر میری پوزیشن آئی تو بھائی یہ چیز میرے ڈیسک پہ ہونی چاہیے؟ میں نے دا بیسٹ گفٹ دیٹ آئی ہیو ریسیوڈ جب آپ کے پیرنٹس بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, اور الحمدللہ میرے بہت تھے. میرے 10th کے رزلٹ 11 12 میجر کے ہی 3 ایگزامس ہوتے ہیں, پرٹیکولرلی 12th, تو اس میں میرے پیرنٹس جب بہت زیادہ خوش تھے. اور جب وہ پھر پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے نا آپ کے لیے, جب آپ کے پیرنٹس آپ کے سامنے بولتے ہیں کہ نہیں شی ہیز میڈ می پراؤڈ, دیٹ واز دا بیسٹ گفٹ آئی ہیو ریسیوڈ. کیونکہ بہت اچھا لگتا ہے آپ کو, کیونکہ آپ کے پیرنٹس اتنا انویسٹ کرتے ہیں آپ پر. پھر اگر آپ کسی بھی طریقے سے انہیں وہ پراؤڈ مومنٹ یا وہ خوشی دیتے ہو تو وہ الحمدللہ وہ بہت ایک کنٹینٹڈ فیلنگ ہوتی ہے, اینڈ یو فیل سیٹسفائڈ, یو فیل ہیپی. تو وہ بہت اچھا میرے لیے مومنٹ تھا. جی, اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ آج یہاں پہ ہیں اور آپ اکیلے نہیں آئے بلکہ آپ دونوں کے گھر میں سے کوئی ساتھ ہے, اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ دونوں کے والد صاحب ساتھ ہیں. تو اور جب ان کے والدین کی طرف میری نظر پڑی تو ان کی آنکھوں میں وہ چمک ریفلیکٹ کر رہی ہے, اور اٹ مینز اے لاٹ. مجھے لگا تھا کہ کسی چیز کوئی فون اون کا نام بتائیں گے کہ ہمیں فون چاہیے تھا, فلاں چیز چاہیے تھی, لیکن جس طرح سے آپ نے خوبصورتی سے یہ کہا کہ یور پیرنٹس سیٹسفیکشن مینز اٹ آل فار یو, اٹس اے ویری ویری گڈ. جو آپ کی ذہنیت ہے, جو آپ کی سوچ ہے, وہ بہت ہی اچھی ہے. آپ سے بھی یہی سوال ہے. ایسے میجر تو کبھی مانگا نہیں کہ اگر ایسا ہوگا, بیکاز مجھے خود پہ کبھی کانفیڈینس نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. تو آبویسلی میں ایسے بولتی نہیں تھی کہ اتنے مارکس آئیں گے تو یہ کرنا, بیکاز میں ہمیشہ فیل کرتی تھی شاید اس وجہ سے میرے اندر ایک پریشر رہے گا, میں شاید کر نہیں پاؤں گی, کیونکہ ایک پریشر رہے گا کہ وہ چاہیے تو یہ مارکس لانے, تو اس سے مطلب اس موٹیویشن سے تو میں کبھی پڑھ نہیں پاؤں گی. تو ایسے میں نے کبھی مانگا نہیں مانگی ہے بہت ساری چیزیں, بٹ ایگزام کا میں نے کبھی بھی آپشن نہیں رکھا کہ اتنے مارکس آئیں گے تب لانا ہے. تو آئی واز آلویز لائک نہیں مجھے چاہیے, تو ایسے تھا. بٹ ایگزام کے ریلیٹڈ تو ایسے کوئی بولا نہیں کہ اتنے مارکس کہ تب لانا, تو ایسے نہیں کیا. جی جی اوکے. تو خیر ایک اور سوال حفصہ سے کہ دیکھیے یہ امتحانات تو ہو گئے اور اس میں آپ نے پریپریشن کی, بہت محنت کی, لیکن کیا یہ پریپریشن کے ٹائم پہ ضروری ہے کہ آپ خود کو آئسولیٹ کریں, سب سے ایک کمرے میں بند رہیں اور بہت سارا ٹائم انویسٹ کریں, کہ پریپریشن کے دوران بھی کچھ ریکریشنل ایکٹیویٹیز ضروری ہیں, کیونکہ آپ پہ اسٹریس ہوتا ہے پریپریشن کا, جب آپ پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو کافی زیادہ دباؤ ہوتا ہے. تو اس میں خود کو ریکریٹ کرنے کے لیے, خود کو ریفریش کرنے کے لیے, خود کو ریجنریٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے تھے آپ؟ دیکھیے سب سے پہلے تو 12th کا یا کوئی بھی ایگزام ہو تو ایک 2-4 گھنٹے تو دینے ہی دینے آپ کو پڑھائی کے ساتھ. مگر آپ کا برین جو ہے وہ کچھ ٹائم تک ہی چیزوں کو اڈیپٹ کر سکتا ہے, گراسپ کر سکتا ہے, اس کے بعد سیچوریشن ہو جاتی ہے. تو میری یہی ٹرک تھی جو میں خود کرتی تھی, ایک ٹپ آپ کہہ سکتے ہو, کہ میں ہر 2 یا 3 گھنٹے کے بعد میں شارٹ بریکس لیتی تھی, 20 منٹ کی, 25 منٹس کی, جس میں گارڈن میں تھوڑا ٹہل وہل لیا یا پھر نیچے پیرنٹس کے ساتھ تھوڑی باتیں کر لی. مطلب ایگزام کے ہی ریلیٹڈ کہ بہت ٹینشن ہو رہا ہے, اور میرے پیرنٹس کا بچہ تھا کوئی بات نہیں تم کرو, ہو جائے گا. تو شارٹ بریکس لینا میرے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ کے مائنڈ کو بھی تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے وہ چیزیں پھر اس کے بعد میمورائز یاد کرنے میں. کیونکہ اگر آپ کنٹینیو پڑھو گے 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے, پھر ایک ٹائم کے بعد آپ کو نہیں چیزیں سمجھ میں آئیں گی, اور اس سے زیادہ پریشر کریٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ جب آپ کو چیزیں یاد ہی نہیں ہو رہی ہے تو پھر لگتا ہے کہ نہیں اب اچھے نہیں ہو رہا ہے. تو اسی لیے شارٹ بریک لینا از ویری امپورٹنٹ, اینڈ یو ہیو ٹو لائک گیو یور سیلف سم ٹائم. برین کو بھی تھوڑا ٹائم چاہیے چیزوں کو لینے میں. اور ایک چیز جو بہت بڑی, جو میرے بھی بہت ایک ڈرا بیک ہے, کہ میں کھانا پینا چھوڑ دیتی ہوں, کیونکہ ایگزام کا اتنا اسٹریس ہوتا ہے, خاص کر کے اب جب 1 دن ہے 2 دن ہے تو پھر میں پیرنٹس کو بھی نہیں میں نہیں کھاؤں گی, نہیں میں نہیں کھاؤں گی. کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں, مجھے تو بھوک لگتی ہے ایگزام میں, بھائی اب برگر ہونا چاہیے, اب پیزا, جنک فوڈ کی طرف میرا دھیان چلا جاتا ہے. عشرت شاید کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں. جی آئی تھنک پڑھائی ایک اٹس اے پارٹ آف لائف. مطلب آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ پڑھائی پہ اوبیسلی دھیان نہیں دینا, بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اسٹڈیز ایز اے پارٹ آف لائف. مطلب جیسے باقی ساری ایکٹیویٹیز ہے, پڑھائی بھی ویسے ہی ہے. تو مطلب لائف میں ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے بٹوین آر اکیڈمک لائف, پرسنل لائف, سوشل لائف. اینڈ آئی کنسیڈر مائی سیلف آئی ایم اے ویری سوشل پرسن. تو ایسا نہیں کہ پورا آئسولیٹ ہونا ہے. آئی ہیو کریٹڈ اے بیلنس ان مائی لائف, لائک پڑھائی بھی کرنی ہے, وہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, بٹ ایک اسپیسیفک ٹائم ہے. ایسا نہیں کہ صرف ایک ایکٹیویٹی کو زیادہ پریفرنس دینی ہے. جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ مطلب سوشل میڈیا میں گھس جاتے ہیں, تو اتنا بھی نہیں کرنا ہے, بٹ وی ہیو ٹو کریٹ اے بیلنس. تو بیلنس کریٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. لائک
پڑھائی میں اگر آپ کر رہے ہیں پڑھائی, بٹ یو ہیو ٹو میک شیور کہ ایز آئی آلریڈی مینشن کنسسٹنٹ رہنا ہے. تو پڑھائی بھی کرنی ہے بٹ باقی چیزوں کو چھوڑنا بھی نہیں ہے, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو گیٹ انٹرٹینڈ. لائک ایک بریک ہونی چاہیے مائنڈ کو, سو دیٹ ریجنویٹ ہو جائے ہمارا مائنڈ. یا اٹس ویری امپورٹنٹ. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو ٹیک آل دی تھنگس along. بالکل. اور ہمار کووڈ کا وقت جب تھا تو بچے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے اکثر دیکھا ہوا ہے جب ہمارے وقت میں کچھ ایسے نامساعد حالات ہوتے تھے, ہم سارا جو اپنی پڑھائی پہ ہم نے دھیان نہیں دیا ہوتا تھا, اس پہ کھالان کے حالات گژھن ٹھیک, اس لیے ہم کچھ نہیں کر پائے. بالکل. تو ان کے وقت میں کووڈ تھا, انہوں نے اس چیز کو بھی ایک اپرچونیٹی بنایا ہے کہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے پڑھائی میں صرف کیا. تو کوچنگ سینٹرز کا کیا رول بنتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوچنگ سینٹر ضروری ہے؟ ضروری نہیں بول سکتی ہوں میں کہ کوچنگ سینٹر ضروری ہے, کیونکہ جیسے ہم اسکول میں جتنا پڑھتے ہیں, یا جیسے میں نے آلریڈی کہا سیلف اسٹڈی امپورٹنٹ ہے. اینڈ ایک چیز میں مینشن کرنا چاہوں گی, ہماری ٹیکسٹ بک بہت امپورٹنٹ, مطلب آئی تھنک میں نے ٹیکسٹ بک کے باہر کچھ بھی نہیں پڑھا ہے. آئی تھنک میرے پاس ریفرنسز بھی نہیں ہے, نہ 11th کی نہ 12th کی, اور میں پڑھ بھی نہیں سکتی اتنی موٹی بکس. تو میں نے اپنی جو اسٹڈی ہے وہ میں نے ٹیکسٹ بک پہ ریسٹرکٹ کی ہے, اور اتنا ہی میں نے پڑھا 11th میں بھی اینڈ 12th میں بھی. اینڈ آئی تھنک ٹیکسٹ بک از دا موسٹ امپورٹنٹ مٹیریل یو کین ہیو. اس کے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک کہ باقی چیزیں پڑھنے کی ضرورت ہے. چیزیں بہت شفل لگ سکتی ہے ہمیں ٹیکسٹ بک, لائک ہمیں لگتا ہے کہ سیکوینس میں نہیں جا رہی ہے چیزیں, بٹ آل دی تھنگس آر کنٹینڈ ان یور ٹیکسٹ بک. تو میں نے ٹیکسٹ بک اورینٹڈ ہی سارا پڑھا. اینڈ میں نے اوبویسلی سیلف اسٹڈی کو بہت ٹائم دیا, بہت امپورٹنس تھی, کیونکہ آن لائن میں اتنا کنیکٹ نہیں ہو پاتے تھے, کنیکشن ایشوز رہتے تھے. سو سیلف اسٹڈی پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول. بالکل صحیح. اور جو آپ نے ایک بات کہی سوشل میڈیا کی, اور سوشل میڈیا میں گھس جائیں یا سوشل میڈیا پہ یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ آپ پڑھائی بھی کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کووڈ-19 کے بعد ایسے پلیٹ فارمز چاہے یوٹیوب ہو یا کچھ لرننگ ویب سائٹس تھیں, لرننگ اپلیکیشنز تھیں, اس میں سے آپ نے پڑھا. تو حفصہ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو آج کی جنریشن ہے, اس کو ہم ٹیک جنریشن کہتے ہیں, ہم لیٹسٹ گیجٹس کے ساتھ, چاہے ہمارے فونز ہوں, آئی پیڈز ہوں, لیپ ٹاپس ہوں, تو آپ زیادہ وقت وہاں پہ صرف کرتے ہیں. تو کبھی کبھی یہ ڈسٹریکشن بن جاتا ہے, آپ کا جو اصل مقصد ہے اس میں حائل ایک رکاوٹ بن جاتی ہے, کیونکہ آپ جب فون آپ کے سامنے ہو تو کچھ نہ کچھ اسکرال کرتا ہی ہے آپ کے فون پہ, اور آپ پھر اس کو دیکھنے کے لیے اپنا وقت جو ہے ضائع کرتے ہیں. تو ہاؤ ٹو سیٹ دا بیلنس, ہاؤ ٹو ٹیک پازیٹیوز فرام دس ڈیجیٹل ایرا, فرام آل دیز گیجٹس اینڈ ٹیکنالوجیکل انوینشنس؟ مجھے لگتا ہے سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ساری جو انوینشنز ہوئی ہے, یا یہ ساری چیزیں جو بنی ہے, چاہے گیجٹس ہو یا یہ ڈفرینٹ ایپلیکیشن جو ہے, وہ انسان کی بہتری کے لیے بنی ہے. جی بالکل صحیح. وہ اسی لیے بنی ہے تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں اپنے حساب سے. اور فائدہ اگر میں اسٹوڈنٹس کی بات کروں تو فائدہ یہی ہوگا کہ ہم اس سے ایجوکیشن حاصل کریں, زیادہ سے زیادہ نالج اس سے ایکوائر کر سکیں, جو کہ مجھے لگتا ہے 2020 میں ہم سب نے کیا بہت حد تک. ہمیں اب ریئلائز ہو رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, یوٹیوب سے بیسیکلی پڑھنا ہوتا ہے, کیونکہ ابھی تک اتنا کانسیپٹ تھا نہیں. میوزک سنا, کوئی ویڈیو فنی دیکھ لیا, کچھ انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے. تو مجھے لگتا ہے اب ہمیں وہ چیز ریئلائز ہو رہی ہے کہ نہیں, بیسیکلی سے پڑھنا بھی ہوتا ہے, ہم پڑھ بھی سکتے ہیں. تو اس چیز کو زیادہ ہمیں ایمفسائز کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کو بہتری کے لیے لینا چاہیے. ایز اے اسٹوڈنٹ میں یہی کہوں گی کہ بہتری ہمارے لیے یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ لائک ایجوکیشنل ویڈیوز دیکھ سکیں اپنے سلیبس کے ریلیٹڈ, کیونکہ جیسا 2020 میں کنڈیشنز تھی, اسکولس نہیں تھے, انسٹیٹیوشنس نہیں تھی, کچھ پراپر گائیڈنس نہیں تھی. تو اس ٹائم پہ انہی سب چیزوں نے بہت زیادہ, میں اپنی بات کروں تو میں نے بھی بہت ساری چیزیں یوٹیوب سے پڑھی, کیونکہ جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. کیونکہ آپ جب ایک بک لیتے ہو تو آپ فرسٹ ٹائم وہ پڑھ رہے ہو, تو وہ اسی ایٹ اے گو نہیں آپ کو سمجھ آتی ہے. بٹ ویڈیوز میں یا جو ٹیچرز ہوتے ہیں کوالیفائڈ, ان کے پاس ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, ان کو آلریڈی چیزیں اچھے سے پتہ ہوتی ہے, تو وہ آپ کو بہت ایک ایزی طریقے سے وہ پریزنٹ کر کے دیتے ہیں ڈفرینٹ فارمس میں. تو یوٹیوب اور سوشل میڈیا سے ہم لوگ نے بہت بینیفٹ لیا, مجھے لگتا ہے 2020 میں اپنی بات کروں تو. بٹ ہاں, ایٹ دا سیم ٹائم ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو اس پہ بھی جب ہم بہت ٹائم اپنا انویسٹ کریں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ 2-4 گھنٹے پڑھو گے ہی صرف اس پہ, کیونکہ لگ جاتی ہے. جب آپ کو ریکمنڈیشنز آتی ہے تو ایک انسان کا دماغ ہے, فطرت ہے کہ وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اپنے پاس سے, اور پھر اس کے بعد 2-4 گھنٹے کہاں چلے جاتے ہیں. اب ویڈیوز ہی ابھی دیکھا بھی نہیں ہوتا, ابھی سرفنگ ہی چل رہی ہوتی ہے, اور ریئلائز ہی نہیں ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم ویسٹ ہو چکا ہے ایکچولی میں. بالکل. عشرت, ایک چیز ہے, آپ نے والدین کا ذکر کیا, ماشاء اللہ بہت سپورٹیو ہے, لیکن والدین کے علاوہ جو ہے اگر ہم سماج میں دیکھیں بہت کچھ اور بھی ہے. جیسے کہ ہمارے کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں, ماشاء اللہ خوش ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن ایسا ان میں ہمیشہ رہتا ہے کہ میرے فلاں رشتہ دار کے اتنے مارکس ہونے چاہیے, اگر آپ کے اس سے کم ہوئے تو اچھا نہیں ہوگا, میری انسلٹ ہو جائے گی. ایک اسٹریس ہوتا ہے یا پھر ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے ان کی. تو ایسا کچھ تھا آپ کے ساتھ؟
मतलब पेरेंट्स ने डायरेक्टली तो कभी नहीं बोला, बट मुझे खुद ये फील होता था बिकॉज माई सिस्टर हैज़ ऑलवेज बिन अ टॉपर एंड मैं बचपन में मतलब फर्स्ट पोजीशन नहीं आती थी, आ जाती थी कोई थर्ड फोर्थ सेकेंड, बट फर्स्ट नहीं आती थी. एंड ये स्ट्रेस हमेशा से मेरे साथ था कि मेरा रोल नंबर 1 क्यों नहीं है. तो 2 3 ये सब तो होता था, बट 1 रोल नंबर नहीं आया था मेरा कभी. एंड फाइनली फिर 10th में आया था, बट स्टिल मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, एक बार नहीं, तुम्हारा बचपन से था, मेरा बस 10th में आया. तो शी हैज़ ऑलवेज बिन अ टॉपर एंड मेरा भाई भी. तो मुझे हमेशा वो लगता था कि मैं ही शायद कुछ कर नहीं रही हूँ, बट मतलब उतना भी नहीं था. मुझे बोलते थे सब कि नहीं तुम भी बहुत अच्छा कर रही हो, तुम्हें मतलब 1 ही क्यों, 2 है तुम्हारा, 3 है. तो हमेशा मेरे अंदर ये प्रेशर, मतलब उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला कभी कि ये कर रही है तुम क्यों नहीं कर रही हो, बट मेरे अंदर हमेशा से ये प्रेशर रहता था. सो आई वाज ऑलवेज प्रेशराइज्ड खुद से कि नहीं मेरा क्यों नहीं है. बट अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक सारा एक साथ मिल गया इस बार, अल्हम्दुलिल्लाह. और इशरत, जैसे कि नाज़मा भी इस बात से इत्तेफाक करेंगी कि यहाँ पे ये एक सोसाइटल प्रेशर होता है कि मार्क्स हम कम्पीट करते हैं कि फलां के बच्चे की मार्क्स कितने आए, अगर मे ज़्यादा इन तो पेरेंट अत मज खुशी गसान, अगर नीन तेल दपन ना मार्क्स नसा तूत इम्पॉर्टेंट कहीं. लेकिन ये जो है, जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि ये मार्क्स को एक ऐसा मीज़ान बनाना या एक ऐसा ये पैमाना बनाना कि किसी की इंटेलिजेंस को हम उस पर जज करें, ये भी सही बात नहीं है. मुझे लगता है कि आज के दौर में आपके पास कितनी ही डिग्रियाँ क्यों ना हो, कितने ही मार्क्स क्यों ना हो, जब आप एक्चुअल इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, जब आप जॉब करने के लिए जाते हैं, या जब आप फिर काम करते हैं रिक्रूट होकर, तो तब वहाँ पे वही मैटर करता है कि आपने सीखा कितना है, आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आप क्या डिलीवर कर सकते हैं, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल. ये चीज़ें फिर मैटर करती हैं. इस तफरीक से जो है ज़हनी दबाव कितना बढ़ जाता है बच्चों पे, उस चीज़ का हम खुद अंदाज़ा नहीं लगा बहुत ज़्यादा. अब खैर हफ्सा से ये जानना चाहेंगे कि कुछ अपने पर्सनल गोल्स होते हैं इंसान के, पर्सनल टारगेट्स होते हैं जो अपने लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए इंसान अचीव करता है, और कुछ ख्वाब इंसान अपने माशरे के लिए देखता है, अपनी सोसाइटी के लिए देखता है. तो पर्सनल जो आपके फ़िलहाल ख्वाब हैं वो तो आपने कहा कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको सर्व करना है ह्यूमैनिटी को. सोसाइटल गोल हैं आपके, आप कैसे एनवायरनमेंट में, कैसी सोसाइटी में रहना चाहती हैं? मैं जैसा कि हम लोग, मैं डेफिनेटली पहले तो मैंने बायो सब्जेक्ट ही इसीलिए लिया क्योंकि बचपन से ही जब मैं डॉक्टर्स को देखी थी, एक सेल्फलेस सर्विस है ये जो वो अपनी कंट्री, अपनी सोसाइटी को प्रोवाइड करते हैं विदाउट, मतलब मैंने कभी किसी डॉक्टर को फ्री नहीं देखा है, हमेशा लोग पेशेंट्स अराउंड बिल्कुल. और जितनी पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती है अपने डॉक्टर से, मतलब मुझे लगता है जहाँ हमारी सोसाइटी में अल्लाह ताला के बाद अगर किसी पे वो ट्रस्ट, वो होप होता है, वो डॉक्टर्स ही होता है. बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है लोग यहाँ पर, हर जगह पर डॉक्टर्स पर एक उम्मीद रहती है. तो मेरे को बचपन से ही मैं बहुत फैसिनेट होती थी डॉक्टर्स की देख के कि लोग कितना ट्रस्ट करें. मैं भी जब हॉस्पिटल जाती थी तो फिर डॉक्टर्स ही मतलब अल्टीमेट, अल्लाह ताला के बाद हमेशा बोलते रहे अब आप ही बोलो, आप ही मशवरा दीजिए. तो इसीलिए मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक था. और मुझे लगता है कि डॉक्टर है भी एक ऐसी सर्विस है मेडिसिन की, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, जो भी बिल्कुल जो भी पैरामेडिकल से बिलोंग करते हैं, उन सब की जो सर्विस होती है वो बहुत ही सेल्फलेस होती है. वो सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं, लोगों के लिए वर्क करते हैं. 24/7 एक डॉक्टर को या जो भी इस फील्ड के साथ अटैच्ड है, एसोसिएटेड है, उनको रहना पड़ता है अवेलेबल लोगों के लिए, क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है. और ये एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ, लाइक वो लोगों की लाइफ के साथ डील करते हैं, कोई आम बात ये है नहीं. तो इसीलिए मुझे हमेशा से लगता है कि ये बहुत एक अच्छा रोल है जो एक इंसान अपनी सोसाइटी के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट कर सकता है. बिल्कुल सही. जी इशरत, हमारे पास आखिरी लम्हात बचे हुए हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे आपको क्या लगता है, इशरत को क्या लगता है, कामयाबी का मंत्र क्या है? कामयाबी का मंत्र, और जो लोग नाकाम हुए उनके लिए क्या मैसेज? या दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज जब भी एक इंसान का कोई ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे उसको लगता है दैट दिस इज़ द एंड, बट दैट्स नॉट एक्चुअली द एंड. हमेशा लगता है कि बस एंड हो गया, एवरीथिंग हैज़ बीन फिनिश्ड नाउ, बट ऐसा नहीं होता है. हर एक पॉइंट जो होता है ना, इट्स एक्चुअली अ न्यू स्टार्ट, इट्स अ बिगिनिंग टू अनदर थिंग. तो वी हैव टू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, हमें चीज़ों को आगे देखना है कि आगे क्या होगा. एंड इट्स नॉट एक्चुअली द फेलियर जो डिफाइन करता है हमें, इट्स द थिंग दैट हाउ वी राइज आफ्टर अ फेलियर दैट डिफाइंस. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मतलब इंसान को हमेशा अपने फेलियर से डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर एक इंसान अपने फेलियर को एक नेगेटिव पॉइंट लेगा वो उसको पीछे ही लेता जाएगा. सो अ पर्सन हैज ऑलवेज टेक अ फेलियर एज अ पॉजिटिव पॉइंट. उसको हमेशा उस फेलियर में मोटिवेशन ढूंढनी है दैट ये मुझे सिखाने के लिए हुआ है. बिकॉज अगर हम हमेशा सक्सेस के पीछे दौड़ेंगे, हमारे जो फेलियर्स, हमारे जो मिस्टेक्स है या जो हम गलतियां करें वो हमेशा पीछे रहेंगी एंड हमें समझ नहीं आएगा. जब कोई फेलियर सामने हमारे मतलब आता है सामने बन के, तो हमें समझ में आता है ठीक है ये गलत हो गया था, तो आगे जाके हम उसको रिपीट नहीं करते. तो फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है. वी नीड टू रेक्टिफाई. हफ्सा का
क्या मैसेज होगा? मेरा भी यही मैसेज है कि हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ के लिए. आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप बस बैठोगे और सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा. हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड एट द सेम टाइम कि आपको अपना ट्रस्ट जो है वो अल्लाह ताला पे रखना पड़ेगा कि ठीक है मुझे तक जितना है मैं उतना करूँगा, फिर बाकी अल्लाह ताला है वो संभालेंगे और वो संभालते हैं. बिल्कुल संभालते हैं. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह ताला आपको और कामयाबियों से नवाजे और आप इसी तरह से अपने पेरेंट्स का, अपनी सोसाइटी का नाम ऊंचा करें और मज़ीद कामयाबियाँ पाएँ. हमारी आपकी बेस्ट विशेज़ आपके साथ, नेक ख्वाहिशात आपके साथ है. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का. नाज़रीन, कहते हैं ना कि देयर इज़ ऑलवेज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. हमें चलते रहना है, अपनी फेलियर से जूझना है, फिर से स्ट्राइव करना है, स्ट्रगल करना है जब तक हम कामयाब ना हो जाएं. आज के लिए बस इतना ही. हमने देखा कि कितनी खूबसूरत गुफ्तगू आज हुई, इस घंटे का पता ही नहीं चला. इंशाल्लाह आगे भी आपकी मज़ीद मेहमानों से मुलाकात कराएंगे, कुछ नए मौज़ूआत पे बातें करेंगे. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मुझे और नाज़िमा को, और देखते रहिए अपना पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK.